اسلام آباد کے فرحان نئی گاڑی کی خوشی میں 4 دوستوں کے ساتھ مری سیر کو نکلے، لیکن اس سفر کے دوران ایک المناک حادثے میں یہ چاروں دوست ابدی نیند سو گئے۔ فرحان کا فات کو فون آیا، آپ کو ٹریٹ دیتے ہیں، ہم باہر چلیں گے۔ ان سے کنٹرول سے گاڑی باہر ہوگی، سائن بورڈ کے ساتھ ادھر جا کے ٹکرائی اور ان کی ڈیتھ ہوگی وہاں پہ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے۔ آج سے چند دن قبل باراکو میں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ 5 دوست مری سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دوست نئی گاڑی لیتا ہے اور 4 دوستوں کو ساتھ مری کھانے کی دعوت پر لے کے جاتا ہے نئی گاڑی لینے کی خوشی میں، اور واپسی آتے ہوئے باراکو کے مقام پر ان کا حادثہ ہوتا ہے۔ 4 کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایک بچ جاتا ہے۔ میں اس جگہ پر موجود ہوں، اس گھر میں موجود ہوں جن کا بیٹا نئی گاڑی لے کر مری اپنے دوستوں کو سیر و تفریح کے لیے لے کر گیا۔ اس کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے تو اردو پوائنٹ کی پوری ٹیم آپ کے اس دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ کیا حادثہ پیش آیا آپ کے بیٹے کے ساتھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ جہاں پہ حادثے کا سوال آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ بیٹے نے اس دن صبح مجھے بولا کہ ابو میں نے گاڑی لینی ہے، تو میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا گاڑی لے لو۔ گاڑی وہ لے کے آیا تو مجھے اس نے شام کے ٹائم تقریباً کوئی 5-6 بجے کے ٹائم مجھے فون کیا کہ ابو میں نے گاڑی لی ہے تو اس کی کچھ پیمنٹ کرنی ہے۔ تو میں نے بولا بیٹا ٹھیک ہے پیمنٹ کر دیں گے۔ اور کچھ ہی دیر بعد اس نے مجھے دوبارہ فون کیا کہ ابو یہ گاڑی جو ہے یہ اس کی چھت جو ہے وہ دوسری ڈلی ہوئی ہے، یہ اپنے اس حالت میں نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے آپ آ جانا کل، تو گاڑی والے کو بھی بلا لو، بیٹھ کے آپس میں بات کر لینا، جو بھی ہو تو ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ یہاں سے وہ پھر چلا گیا، اپنے گاؤں چلا گیا، تو وہاں سے تقریباً 10 بجے یہ واپس آیا یہاں پہ جب واپس آیا تو گھر نہیں آیا، دوستوں کے ساتھ روٹی کھانے کے لیے چلے گئے۔ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا تو مجھے تقریباً 3 بجے کے ٹائم ہمارے جو ASI صاحب ہیں تھانے کے، انہوں نے فون کیا کہ بھائی آپ کا بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو کچھ لوگ جو ایکسپائر ہو گئے ہیں تو آپ لوگ کمپلیکس آ جاؤ۔ تو جب میں کمپلیکس گیا تو میرا بیٹا اور یہ ہمارا بھتیجا ہے فہد، ایک اور لڑکا تھا حمزہ، یہ تینوں تو ایکسپائر ہو گئے تھے، تو 2 سیریس تھے، جن میں سے ایک لڑکا جو ہے وہ بعد میں وہ بھی ایکسپائر ہو گیا اور ایک لڑکا جو ہے وہ بچ گیا ہے۔ تو اس کا کل میں نے پرسوں کسی بندے سے نمبر لیا تو اس سے میں نے کنٹیکٹ کیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ چاچو مجھے تو صرف یہی پتہ ہے کہ ایک جمپ آیا ہے راستے میں، تو وہاں سے گاڑی جو ہے ڈس بیلنس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ سامنے پول کے ساتھ ٹکرا گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو ہمارا روڈ ہے جس کو ہم باراکو روڈ بولتے ہیں، باراکو سے مری جا رہا ہے، یہ کشمیر تک جاتا ہے، اتنی بڑی آبادی اس کے اوپر پڑتی ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کیپیٹل ہے یہ ہمارا، اور کیپیٹل کے اندر یہ روڈ ہے ہماری، اس کی یہ حالت ہے تو ہم کس سے گلہ کر سکتے ہیں؟ ہم کسی سے یہ گلہ نہیں کر سکتے، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے فنڈنگ ہوتی ہے ہمارے محکموں نے یہاں پہ جو کام کیا ہوا ہے باراکو کے اندر، جو روڈ بنوائی ہے پچھلے دنوں میں، یہ اس طرح روڈ بنی ہے جس طرح ٹائر کے اوپر پنچر لگاتے ہیں، اور وہ روڈ کوئی لے آؤٹ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کسی نے کیمرہ نہیں لگایا ہے، کوئی وہاں پہ مشینری نہیں ہے، یہ بس انہوں نے اٹھائی ہے دوبارہ۔ اب وہاں پہ کسی جگہ پہ بیلنس نہیں ہے روڈ کا۔ چلو ایک تو حادثہ تھا، یہ تو خدائی عمل تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن روڈ کی حالت بھی یہ وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، مری اس کے اوپر آ رہا ہے، مظفر آباد کیپیٹل جو آزاد کشمیر کا وہ راستہ بھی یہاں سے جا رہا ہے، تو یہ روڈ اس قابل نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا بیٹا گیا مری، اس سے جانے سے پہلے کچھ پیغام دیا ہو، کچھ میسج دیا ہو کہ میں جا رہا ہوں، واپسی آ جاؤں گا، کیا لمحات تھے آخری ٹائم وہ جب گیا تو؟ آخری ٹائم جو لمحات تھے، لاسٹ ٹائم دن کو تو اس نے مجھے بولا تھا کہ میں اپنے چاچا کے گھر جاؤں گا مری، اور 1-2 دن وہاں پہ میں رکوں گا، تو میں نے بولا ٹھیک ہے چلے جانا۔ جب وہ مری گیا چاچا کے گھر، وہاں پہ یہ پہنچا تقریباً 9:34 پہ ایک کال آئی، تو اس نے مجھے بتایا کہ ابو میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ تو میں نے بولا ٹھیک ہے آپ وہاں گاڑی کھڑی کرو اور جا کے سو جاؤ۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس کے ساتھ ایک دوست اور تھا، اس نے بولا کہ مجھے گھر سے فون آ رہے ہیں تو واپس چل رہے ہیں۔ تو میرے بیٹے نے بھی اس کو بولا کہ بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے، نہیں جاتے ہیں،
اور میرے بھائی نے بھی بولا بھائی ابھی نہیں جاؤ، 2-4 گھنٹے کی بات ہے، صبح جلدی نکل جانا، لیکن اس بچے نے بولا کہ نہیں ہم نے جانا ہی ہے۔ تو وہاں سے وہ واپس آئے، تقریباً 10-20 کے ارد گرد وہاں سے آئے، 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے یہاں آنے تک باراکو، وہاں ہمارے گاؤں سے۔ تو بس وہاں سے یہ واپس آئے، باراکو آئے، باراکو سے یہ واپس مری جا رہے، ہاں وہاں پہ یہ ہوا کہ جب وہ وہاں سے واپس آیا تو اس نے چاچا کو بولا کہ اگر ابو کا فون آیا تو ابو کو یہ بولنا کہ فرحان یہاں پہ سویا ہوا ہے، ہمارے گھر پہ سویا ہوا ہے۔ تو بھائی نے بولا یار ایسی بات تو نہیں ہو سکتی ہے میں بولوں کہ فرحان سویا ہوا ہے، بہرحال تم مجھے بتا اگر واپس، انہوں نے بولا میں کنفرم واپس صبح 5 بجے آپ کے پاس آ جاؤں گا، ابو کا فون آیا تو آپ ان کو یہ بتا دینا۔ تو بھائی نے بولا ٹھیک ہے، جب ابو کا فون آیا تو میں اس سے بات کر لوں گا، بس یہ بات کہہ کہ وہاں سے وہ یہ نکل آیا۔ رائی صاحب یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں ان کا جو حادثہ آیا اوور سپیڈ تھی یا روڈ کی خرابی کی وجہ سے آیا؟ اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں اوور سپیڈ تو بچہ کوئی بھی آج کل اوور سپیڈ ہی چلا رہے ہیں، بچوں کی اب ڈرائیونگ دیکھو ہمارے پاکستان میں چل رہی ہیں، جو بھی بچہ ہے جو ٹین ایج میں چل رہا ہے یا 22-23 سال میں چل رہے ہیں وہ اس سے اوور سپیڈ ہی چل رہا ہے۔ وہ اوور سپیڈ ہوتی تو یہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ کر دیتے، جہاں میری کسی جنگلات میں رات کو ٹائم تھا وہاں پہ ایکسیڈنٹ کرتے، وہاں سے تو بحفاظت آئے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ مجھے تو یہ ڈس بیلنس رہا گیا، یہ جو روڈ ہے اس کا بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ گاڑی جو حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ رائی صاحب حادثے کے بعد گھر میں کیا حالات ہیں، بچہ کیا کام کرتا تھا اور اس کی والدہ کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ دیکھو بچہ جو میرے ساتھ ہی تھا، میں بھی پہلے باہر تھا، ابھی میں آیا تھا، تو ہم دونوں یہی پراپرٹی کا کام کر رہے تھے، تو بس میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ وہ 10 بجے کا اس کا ٹائم ہوتا تھا، 10:30 11 لاسٹ وہ گھر پہ آ جاتا تھا۔ تو گھر کا حالات تو آپ کو پتہ ہے، والدہ ہے، میں تو پھر بھی چلو صبر کر لوں گا، گھر ہے، گھر چلانا ہے، زندگی گزارنی ہے، لیکن جہاں تک اس کی والدہ کا وہ تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ رائی صاحب بیٹا شادی شدہ تھا آپ کا کیا؟ جی بیٹا شادی شدہ تھا، یہ 24 اکتوبر کو اس کی شادی ہوئی تھی، تقریباً 3.5-4 مہینے ہو گئے ہیں، تو شادی شدہ تھا وہ۔ جی جو اس حادثے میں دوسرے دوست کی ڈیتھ ہوئی ہے، فہد سرفراز کے گھر میں موجود ہوں اور ان کے لوائقین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ فہد سرفراز کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے، وہ کس طرح مری جانے کو تیار ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیں فہد کیسے مری جانے کے لیے تیار ہو گیا؟ سب سے پہلے تو آپ کو بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ فرحان اور فہد یہ آپس میں دوست تھے۔ فرحان کا فہد کو فون آیا کہ فرحان نے لی گاڑی اور اس نے کہا کہ بھئی ہم کھانے پہ آپ کو ٹریٹ دیتے ہیں، ہم باہر چلیں گے۔ تو تقریباً رات کو 11:30 پونے 12 بجے فرحان کا فون آیا فہد کو، فہد سویا ہوا تھا، جو ہمیں گھر سے پتہ چلے۔ تو ان کی دوستی یاری تو آپس میں بہت کلوز، بھائی جس طرح ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو گاڑی لے خوشی میں بندہ کہتا ہے یار ہم کھانا کھانے جائیں۔ تو انہوں نے بیل ماری، پھر فہد تیار ہو گیا۔ فہد نے جاتے ہوئے ہمارے 1-2 یہاں چھوٹے کزن ہیں ان کو بھی کہا کہ یار آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ تو یہ چلے گئے، یہ جب باہر گئے یہاں سے کھانا کھانے، تو یہ گو کا پیٹرول پمپ ہے، یہ آپ مین روڈ سے جائیں تو اس سے پہلے ایک جمپ آتا ہے جو پنجاب کیش اینڈ کیری اور گو پیٹرول پمپ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پل ہے، اس کو کراس کریں، اس میں کرو ہے۔ تو سپیڈ میں تو چلے گاڑی تھی، وہ جو جمپ ہے وہ اس طرح ہے کہ جاتے جاتے پہلے گاڑی نیچے ہوتی ہے، پھر ایک دم اوپر ہوتی ہے۔ جب وہ جمپ انہوں نے کراس کیا ہے تو وہ ان سے کنٹرول سے گاڑی باہر ہوگی اور وہ جا کے لگی گو کا جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے اس کی پیٹرول کی، اس کے جو سائن بورڈ کے ساتھ ادھر جا کے ٹکرائی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ فہد سرفراز جو تھا کیا کام کرتا تھا اور وہ شادی شدہ تھا کیا؟ جی ہاں، فہد کی 8 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی اور اپارا مارکیٹ میں فہد کے جو والد صاحب ہیں، میرے تایازاد بھائی بھی ہیں، بنوئی بھی ہیں، وہ عرصہ 22 سال اپارا مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری رہے ہیں، سرفراز عباسی مرحوم ان کا نام تھا۔ تو فہد کو الحمدللہ کرائے وغیرہ آتے تھے اور وہ چھوٹا موٹا اپنا گاڑیوں کا کام کرتا تھا، گاڑی لے لیتا تھا، بیچ دیتا تھا، زیادہ تر بس گھر میں ہی اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ گھومنا پھرنا، بس یہی روٹین تھی اس کی۔